بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض، تو قبول فرما لی ان کی التجا ان کے پروردگار نے اور فرمایا کہ میں ضائع نہیں کرتا عمل کسی عمل کرنے والے کا تم سے، خواہ مرد ہو یا عورت، بعد تمہارا جز ہے بعد کا۔ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم ولأدخلنہم جنات تجری من تحتہا الانہار، تو وہ جنہوں نے ہجرت کی اور نکالے گئے اپنے وطن سے اور ستائے گئے میری راہ میں اور دین کے لیے لڑے اور مارے گئے، تو ضرور میں مٹا دوں گا ان کے نامہ اعمال سے ان کے گناہ، اور ضرور داخل کروں گا انہیں ان باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یہ جزا ہے ان کے اعمال حسنہ کی اللہ کے ہاں، واللہ عنده حسن الثواب، اور اللہ ہی کے پاس بہترین ثواب ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اے سننے والے نہ دھوکے میں ڈالے تجھے چلنا پھرنا ان کا جنہوں نے کفر کیا ملکوں میں، متاع قلیل، یہ لطف اندوزی تھوڑی مدت کے لیے ہے، ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور یہ بہت بری ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ تو کل ہم نے پڑھی تھی کچھ دعائیں کہ اہل ایمان جو ہیں وہ کیا دعائیں کرتے ہیں، وہ ان کی دعائیں کل ہم نے پڑھی، بڑی خوبصورت دعائیں ہمیں سکھائی گئیں۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، یا اللہ ہمارے گناہ مٹا دے، ہمیں بخش دے، ہماری برائیاں ہم سے مٹا دے، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت دے، اور یا اللہ ہمیں عطا فرما جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے اور اپنے رسولوں کے ذریعے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تو یہ دعائیں کل ہم نے پڑھی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جو اہل ایمان یہ دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں قبول فرما لی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول فرما لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ میں تمہارے اجر ضائع نہیں کروں گا۔ کوئی مرد ہے یا کوئی عورت ہے، جو نیکی کرتا ہے، گناہ ایک الگ چیز ہے، گناہ اس نے کی ہے، اس گناہ کی سزا اس کو ملے گی، لیکن جو نیکی اس نے کی ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو کوئی چھوٹی سی نیکی بھی کرے گا قیامت کے دن اس کے سامنے آ جائے گی، یہ آپ نے نیکی کی تھی، اور جو کوئی چھوٹا سا گناہ بھی کرے گا وہ بھی اس کے سامنے قیامت کے دن آ جائے گا کہ یہ آپ نے گناہ کیا تھا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، کوئی مرد ہے کوئی عورت ہے، جو بھی کوئی نیک عمل کرے گا میں اس کے نیک اعمال کی اس کو جزا بھی دوں گا، اور خاص طور پہ پھر وہ لوگ کہ جنہوں نے ہجرت کی، ابھی ہم نے درس سیرت میں بھی ہجرت کے بارے میں پڑھا، کل سے ہم پڑھ رہے ہیں کہ وہ سفر ہجرت کتنا مشکل تھا، کٹھن تھا، تو اب اس سفر کی اب ان کو جزا کیا ملے گی، بدلہ کیا ملے گا؟ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 195 کے اندر فرما دیا کہ جو لوگ میری راہ میں ہجرت جنہوں نے کی اور وہ گھروں سے نکالے گئے اور وہ اللہ کے دین کے لیے لڑے، اور انہوں نے مارا اور پھر خود بھی مارے گئے، اللہ پاک فرماتا ہے میں ان کے نامہ اعمال سے ان کے گناہ مٹا دوں گا، اور ان کو میں ایسے باغات کے اندر داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور یہ ان کے اچھے اعمال کا صلہ ہوگا، اور اللہ کے ہاں بہترین ثواب ہے۔ باقی رہ گئی یہ جو کافر ممالک ہیں، ان کے ممالک کی
جو ایک بظاہر آپ کو ترقی نظر آتی ہے اور انہوں نے وہاں پر جو ان کی خوشحالیاں ہیں اور جو کچھ بھی ہے، اللہ پاک نے فرمایا متاع قلیل، یہ چند دن کی دنیا کی زندگی ہے، یہ موجیں ان کو دے دی گئی ہیں کہ موجاں کر لو، ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے، اس لیے کہ وہ ایمان کی دولت سے خالی ہیں۔ ڈالر تو ان کے پاس زیادہ ہوں گے، معیشت بھی ان کی سٹرونگ ہوگی، دنیاوی زندگی کے عیش و عشرت کا سامان بھی ان کے پاس تمہاری نسبت زیادہ ہوگا، لیکن ایک ایسی دولت ہے جو تمہارے پاس ہے، وہ اس دولت سے خالی ہیں، اور وہ دولت دائمی دولت ہے، ہمیشہ کام آنے والی دولت ہے، اور وہ دولت ہے دولت ایمان۔ ایمان کی دولت ایسی دولت ہے جو مسلمانوں کے پاس ہے لیکن کفار کے پاس نہیں ہے۔ یہ چند دن کی زندگی ہے ان کی، یہ ان کی بھی گزر جائے گی، ان کی بھی گزر جائے گی، لیکن اس کے بعد کیا ہے کہ کافر جو ہے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اور مسلمانوں کو اللہ پاک جو ہے وہ جنت کے باغات جو ہے وہ عطا فرما دے گا۔ تو یہ لیکن الذین اتقوا ربہم لہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار، لیکن وہ جو ڈرتے رہے اپنے رب سے، ان کے لیے باغ ہوں گے، رواں ہوں گی ان کے نیچے ندیاں، وہ متقی ہمیشہ رہیں گے ان میں۔ یہ تو مہمانی ہوگی اللہ کی طرف سے، اور جو ابدی نعمت اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے نیکوں کے لیے۔ تو یہ کتنی بڑی ایک مسلمان کے لیے سعادت کی بات ہے کہ اس کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمان نوازی کی جائے گی، اور مہمان نوازی کے طور پر اس کو جنت دی جائے گی، جنت کی نعمتیں دی جائیں گی، ان میں پھر اور جو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے جنت کے اندر، اور پھر اس کو تو یہ ان نعمتوں کا تو کوئی حساب اور شمار ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا شمار بھی ان خوش نصیبوں میں فرمائے جن کو اللہ تعالیٰ نے جن کے ساتھ یہ وعدہ فرمایا ہے جنت کا اور باغات کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ